فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم صفحہ نمبر 577 تک ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں، اور جو ہیڈنگ ہماری چل رہی ہے وہ ہے پیغام پہنچاؤ کہ انجام تجہیز ہوا۔ اب صفحہ نمبر 578 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ خداش نے کہا کہ جی ہاں، خدا کی قسم میرا دل پرسکون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بیان کرو کہ ان دو افراد نے تیرے ذریعے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خداش نے ان کا پیغام حضرت علی علیہ السلام تک پہنچایا۔ پھر امام نے تمام مسائل کا جواب دیا اور خداش سے فرمایا کہ میرا پیغام انہیں پہنچاؤ۔ امام کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ان سے کہو خود آپ کا اپنا کردار محکومیت کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ میرے دینی اور نسبی بھائی ہو، البتہ نسبی رشتہ داری سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلام آنے کے بعد جاہلیت کا پیوند ختم ہو گیا۔ البتہ دینی بھائی ہونے کے متعلق تم صحیح بات نہیں کر رہے۔ تم نے اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی مخالفت کی اور دینی بھائیوں کی طریقہ کار کو ترک کر دیا، درمیان سے نکال دیا اور میرے حکم کے دائرے سے نکل گئے۔ میری وجہ سے تمہارے لوگوں سے مخالفت کے معاملے میں پیغمبر علیہ السلام کی رحلت سے تم نے حق کی خاطر ان سے مخالفت مول لی اور میری بیعت کی، لیکن بعد میں میری مخالفت کرتے ہوئے اس حقانیت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور اگر تم نے باطل کی روح سے لوگوں کی مخالفت کی، پس اس باطل کا گناہ اور میری مخالفت کا مزید گناہ تمہاری گردن پر ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے تمہاری مخالفت کا محرک میرے لیے نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کی طمع کی خاطر تھا۔ تم اس بارے میں بات کرتے ہو میں نے تمہاری امید کو منقطع کر دیا، اور تم اس بات کا یقین بھی رکھتے ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھ پر کوئی دینی عیب نہیں لگایا، کیونکہ گنہگاروں کی امید کو قطع کر دینا دینی جرم کے دائرے میں نہیں آتا۔ البتہ میری آپ سے دوری کا محرک وہ چیز ہے جو کہ آپ کے حق سے سرتابی اور بیعت شکنی کا موجب ہوا، اور بیعت کی لگام کسی چوپائے کی طرح اپنی گردن سے اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور یہ کہ تم نے مجھے عرب کا شجاع ترین ہیرو کہا۔ اس اعتبار سے میری شجاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھ پر نفرین بھی مناسب نہ سمجھی۔ تم جان لو کہ ہر مقام اور مرحلے پر ایک کام مناسب ہے۔ میری شجاعت تو وہاں پر ہے جہاں میں دشمن کے سخت نرغے میں گھر جاؤں، اور پھر خداوند تعالیٰ مجھے دل توانا عطا کرے اور میری دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو، لیکن آپ کو مجھ پر نفرین کے سلسلے میں بیتابی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے خیال کے مطابق جادوگر یا اس کے خاندان پر نفرین کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے ان پر اس طرح سے نفرین بھیجی، خدایا اگر طلحہ اور زبیر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے جادوگر ہونے سے نسبت دی ہے اور قتل عثمان میں مجھے ملوث قرار دیا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میری شان میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ان حقائق کو چھپایا اور تیری اور تیرے پیغمبر کی مخالفت کی، پس تو زبیر کو بدترین حالت میں موت دے اور اس کا خون اس کی گمراہی میں بہائے، طلحہ کو خوار و ذبح کر اور آخرت میں ان کو سخت ترین سزا دے۔ خداش نے کہا کہ آمین، اے خدا تو مستجاب کر۔ خداش نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں اشخاص طلحہ اور زبیر سے دوری اور بیزاری اختیار کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے خداش،
ان دونوں کے پاس جاؤ اور میری بات ان تک پہنچا دو۔ خداش کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ آپ خدا سے یہ دعا مانگ لیں کہ مجھے فوراً آپ کی طرف پلٹا دے اور مجھے اپنی خوشنودی کی راہ میں کامیاب و کامران کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خداش کے لیے یہی دعا کی اور خداش طلحہ اور زبیر کے پاس گیا، حضرت علی کا پیغام ان کو پہنچایا، پھر فوراً ہی مولا علی علیہ السلام کے حضور میں پلٹا اور جنگ جمل میں امام کے ناصرین میں شامل ہوا اور حضرت کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کی یتیم پروری۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایرانی شخص بغداد کے قریبی شہر ہمدان اور حلوان سے کچھ تعداد میں شہد اور انجیر حضرت کے لیے لے کر آیا۔ حضرت نے اسی وقت اپنے اصحاب میں سے سرکردہ افراد کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یتیم بچوں کو حاضر کرو۔ انہوں نے یتیم بچوں کو بلایا۔ حضرت نے شہد کی مشقیں ان بچوں کے دست تصرف میں دے دیں کہ وہ ان میں سے کھائیں، پھر اس شہد کو برتنوں میں ڈالا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو نہیں چاہیے تھا کہ یتیم بچے تو مشقوں کے کنارے جائیں مگر دوسرے لوگ ایسا نہ کریں۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، امام ابو الیتامہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ایک باپ کی حیثیت سے ان کو مشقوں کے کنارے صاف کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سچائی اور امانت داری۔ ابو کہمسن، کاف ہا میم سین نون۔ ابو کہمسن کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عبداللہ بن یعفور نے آپ کی خدمت میں سلام پہنچایا۔ یعفور کی سپیلنگ ہے یا عین فا واو را۔ امام نے فرمایا، تجھ پر اور اس پر سلام ہو۔ جب عبداللہ کے پاس جاؤ تو اسے سلام کہو اور یہ بھی کہو کہ جعفر بن محمد نے یہ کہا ہے کہ راست فکر ہو۔ اسی بنا پر حضرت علی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ اسی عمل کو اپنا شیوا بنا لو۔ اس طرح حضرت علی ان دو خصائل کی بنا پر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عالی ترین مقام و منصب پر فائز ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا تعالیٰ کی غیبی مدد پر اطمینان قلب۔ سعید بن قیس کہتا ہے کہ ایک دن میدان جنگ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جسم پر صرف 2 کپڑے زیب دن کیے ہوئے تھا۔ اس نے زرہ اور جنگی لباس نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں اس کی طرف لپکا دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے۔ میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، اس قسم کی حالات میں آپ اس لباس میں؟ حضرت نے فرمایا، ہاں اے سعید، خدا کی طرف سے انسان کے دونوں جانب نگہبان فرشتے مقرر ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے معین ہوتے ہیں، خواہ وہ شخص پہاڑ سے گرے یا کنویں میں جا پڑے۔ البتہ جب قضاء الہی آ پہنچے تو پھر ان انتظامات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے باوفا اور غیرت مند غلام۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی کا غلام قمبر حضرت سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب بھی مولا علی باہر تشریف لے جاتے، قمبر بھی تلوار لے کر جناب امیر کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ ایک رات حضرت علی باہر نکلے، قمبر بھی حسب معمول ان کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف چلا۔ حضرت نے فرمایا، اے قمبر، تجھے کیا ہے جو رات کے اس پہر میں میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے؟ قمبر نے عرض کیا کہ مولا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد و پیش رہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو میری اہل آسمان اور اہل زمین سے حفاظت کر سکتا ہے؟ قمبر نے عرض کی کہ میں تو اہل زمین سے بھی آپ کی محافظت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ بس پھر پلٹ جاؤ۔ چنانچہ قمبر واپس چلا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ قیامت کے دن بہترین انسان۔ ازبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جنگ جمل کے دوران فتح بصرہ کے بعد بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کو ایک شتر پر سوار دیکھا۔ انہوں نے عوام الناس کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو روز قیامت بہترین ہوں گے؟ ابو ایوب انصاری اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا، کیوں نہیں اے امیر المومنین، ہمیں بتائیے، کیونکہ وحی کے وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم موجود نہیں تھے جبکہ آپ حاضر تھے۔ مولا فرمانے لگے کہ قیامت میں فرزندان عبد المطلب میں سے 7 لوگ بہترین ہوں گے۔
سوائے کافر کے کوئی شخص بھی ان کی فضیلت اور برتری سے منکر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ان کے ناموں کا تذکرہ فرما دیجئے تاکہ ہم پہچان سکیں۔ حضرت علی نے فرمایا، قیامت کے روز بہترین مخلوقات پیغمبر ہوں گے اور ان میں سے سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے بعد ہر امت میں بہترین ہر نبی کا وصی ہوگا، اور بہترین اوصیاء علی ہے، اور ان کے بعد بہترین مخلوقات شہداء میں، اور بہترین شہداء حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار ہوں گے۔ جعفر کو 2 پر عطا ہوں گے جن کی مدد سے وہ بہشت میں پرواز کریں گے۔ تمام امت میں شرف کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے حسن حسین علیہ السلام اور محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مستقبل کی خبر۔ ازبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ ایک روز جناب امیر عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے کہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ سے گزشتہ زمانوں کی اور آنے والے وقتوں میں سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ سعد بن وقاص اٹھا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے بتائیے کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، تم یہ جان رکھو کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے چچا زاد مجھے پہلے سے بتا چکی ہیں کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو گے، تو سن لو، تمہارے ہر بال کی جڑ میں شیطان کی آماج گاہ ہے، اور یہ کہ تمہارے گھر میں جو بکری کا بچہ ہے اس کو میرا بیٹا حسین مار ڈالے گا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومن اور کافر۔ ازبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ بصرہ میں ایک شخص جناب امیر المومنین کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، جن لوگوں کے ساتھ ہم برسر پیکار ہیں، ہمارا ان سے صرف ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہمارا رسول ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہمارا حج ایک ہے، پھر ہم ان لوگوں کا کیا نام دیں؟ حضرت فرمانے لگے کہ وہی نام جو خدا نے ان کو اپنی کتاب میں دیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض نے خدا سے کلام کیا، ان کے درجات ہم نے مقابلتاً بلند کیے، عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ روشن دلائل آ جانے کے بعد ان رسولوں کے مابین مقابلہ نہ کرتے اور ان میں اختلاف کی بنا نہ ڈالتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر اختیار کیا، پھر چونکہ انہوں نے ہمارے درمیان اختلاف کیا، چنانچہ ہم خدا، دین پیغمبر، کتاب اور حق کے بارے میں سزاوار تر ہیں، بس ہم مومنوں میں سے ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں، اور ہم خدا تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق ان کے ساتھ جنگ کے لیے اٹھے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوست کی اقسام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بصرہ میں ایک شخص حضور کے خدمت میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے حقوق کے متعلق سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ساتھی 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 حقیقی اور نمبر 2 ظاہری صورت والے، لیکن خالص دوست زمانے کے حوادث کے مقابلے ایک مضبوط ہاتھ کی طرح ہیں اور ہر وبال اور اہل و عیال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر تجھے کسی دوست کے بارے میں یہ اطمینان ہو جائے تو اس کی خاطر جان و مال سے گریز نہ کر۔ جو تمہارے ساتھ باصفا ہے تم بھی اس کے ساتھ خالص رہو، اس کے دشمن سے دشمنی رکھو، اس کے راز اور عیب کی حفاظت کرو، اس کو چھپاؤ اور اس کی صفات بیان کرو۔ جان لو کہ اس قسم کے دوست سرخ یاقوت کی طرح کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ظاہر دار دوست سے خلوص باطن کی توقع نہ رکھ، بس اس کی طرح خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمیشہ کی لعنت۔ ازبق بن نباتہ حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے۔ وہ حضرت علی کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں ان حضرت کے سرہانے حاضر ہوئے اور بڑے اصرار سے ان سے حدیث رسول سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت علی نے ان کی خواہش کو قبول کیا، فرمانے لگے، ازبق، جس طرح تو میری عیادت کو آیا ہے اس طرح ایک دن میں عیادت رسول خدا کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ لوگوں کو حضور کا پیغام خالص سنوانے کے لیے مسجد کی طرف بلاؤ۔ پھر حضرت نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، مسجد میں ممبر کی ایک سیڑھی چھوڑ کر کھڑے ہو کر
لوگوں سے یہ کہو کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو والدین کے لیے باعث غم و غصہ ہو اور والدین کا آق کردہ ہو. خدا کی لعنت اس پر جو اپنے آقا سے گریزاں ہو. خدا کی لعنت اس شخص پر جو مزدور کی اجرت میں خیانت کرے اور اسے اس کے حق سے محروم کر دے. یہ جملے میں نے حضور کی خدمت میں عامت الناس تک پہنچائے اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا. اتنے میں اسی اثنا میں ایک شخص مسجد کے آخری کونے میں مجمع کو چیرتا ہوا مجھ تک پہنچا اور کہا، اے ابو الحسن، آپ نے تینوں جملے بہت اختصار سے فرمائے، ان کی ہمارے لیے تشریح فرما دیں. میں نے اس کی بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا اور حضور کے پاس پلٹ کر چلا گیا اور اس شخص کی بات سنائی. اس وقت حضرت نے میری ایک انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا، ازبق. حضور نے بھی میری انگلیاں پکڑ کر ان الفاظ کی تشریح فرمائی تھی، اے علی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں جو ہمارے غیظ و غضب کے باعث خدا پر لعنت ہمارے غیظ و غضب کا باعث بنا، اس پر خدا کی لعنت. میں اور تم ان لوگوں کے آقا ہیں جو ہم سے گریزاں ہوگا، اس پر تا ابد لعنت ہوگی. میں اور تم اس امت کے اجیر ہیں، جو شخص ہماری اجرت یعنی دوستی اہل بیت میں خیانت برتے گا، اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور وہ لطف پروردگار سے دور ہوگا. چنانچہ حضرت نے آمین کہا اور میں نے بھی آمین کہا. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا مساجد تعمیر کرنا. حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام زندگی میں مسجد سازی کی طرف خصوصاً متوجہ رہے. احد کے علاقے میں مسجد نبوی کے جنوب کی طرف شہر مدینہ میں مسجد سبعہ کے محلے میں غرض یہ کہ جہاں جہاں حضرت مقیم ہوتے وہاں مسجد تعمیر فرماتے، حتیٰ کہ جب اپنے لشکر کو میدان صفین کی طرف لے جا رہے تھے اس وقت بھی سارا راستہ امام علیہ السلام اس مقدس مشن کی تکمیل میں مصروف کار رہے. لہٰذا جب حضرت علی علیہ السلام حیت نامی شہر کی سرحد کے قریب پہنچے تو کچھ مدت توقف فرمایا، پھر اختار نامی علاقے میں کچھ عرصہ قیام فرمایا اور وہاں مساجد تعمیر کی جن میں سالہ سال تک نمازی نماز ادا کرتے رہے. اسی طرح جناب امیر علیہ السلام نے مدینہ، بصرہ اور کوفہ میں بھی مساجد قائم کی. اسی طرح جنگ خندق میں عمرو بن عبدود پر فتح پانے کی یادگار مسجد بھی محلہ احزاب دی. محلہ فتح پانے کی یادگار مسجد بھی محلہ احزاب دی یعنی مسجد فتح کے نام سے تعمیر کی اور راتوں کو حضرت وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے. اگلی ہیڈنگ ہے عوام کی اقتصادیات کی طرف جناب امیر کی توجہ. قرظہ بن کعب انصاری حضرت علی کے زمانے حکومت میں ایک صوبے کے گورنر تھے. حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ اس علاقے کے عوام مالی مسائل کا شکار ہیں. ان حضرت نے اس کو لکھا، تمہارے علاقے میں لوگوں میں سے ذمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے علاقے کی نہریں خشک ہو گئی ہیں، چنانچہ تم ان اقتصادی مشکلات کا جائزہ لو اور ان کے نہروں کو درست کراؤ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی ہمیشہ اپنے کارندوں کے نام خطوط میں مزار عین کے فلاح و بہبود کے احکامات صادر فرماتے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ زمین میں بیلچے سے کام کرتے اور زمین کے سینے میں پوشیدہ نعمات نکالا کرتے تھے. اگلی ہیڈنگ ہے کام کرنا باعث فخر ہے. جناب امیر علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں ہر قسم کے کام کر لیا کرتے تھے. جوانی میں ان کے پاس ایک اونٹ تھا جس کی مدد سے وہ لوگوں کے باغوں میں آبیاری کرتے اور اجرت لیتے. اونٹ پر دور دراز علاقوں میں آب خوردنی شہر سے لاتے اور ان کی اجرت لیتے. کھیتی باڑی، درخت لگانا، باغبانی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے. انہوں نے مدینہ کے اطراف میں بہت سے باغات لگا رکھے تھے. وہ کنویں بھی کھودے، جب کنووں میں سے پانی نکلتا تو ان کو مسافر اور حجاج بیت الحرام کے لیے وقف کر دیتے تھے. کبھی کبھار حضرت علی علیہ السلام کے دوست امام کے ہاتھ سے بیلچہ لے لینے پر اصرار کرتے یا ان کے کام میں معاونت کرنا چاہتے تو حضرت علی اس امر میں مانع ہوتے اور اپنا کام جاری رکھتے. اپنے بیٹوں کو بھی کام کے لیے تشویق کرتے. وہ بھی اپنی ضرورت کا لباس خود بنتے تھے. حضرت علی نے کچھ نخلستان اپنی بیویوں اور بیٹوں کے نام وقف کر رکھے تھے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں. اگلی ہیڈنگ ہے سادہ طرز زندگی. جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بصرہ کے لوگوں،
مجھ پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ پھر حضرت نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو جاری رکھا. فرمایا خدا کی قسم یہ دونوں لباس جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے اہل خانہ نے میرے لیے بنے ہیں. پھر انہوں نے اس تھیلی کی طرف توجہ دلائی جو ان کے پاس تھی. اس میں تھوڑی سی سوکھی روٹی تھی. فرمایا یہ جو تم تھوڑی سی خوراک میرے ساتھ دیکھ رہے ہو یہ مدینہ میں میرے اپنے غلے سے تیار کی ہوئی ہیں. پھر بصرہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ جو تم لوگوں نے میرے پاس دیکھا ہے اگر اس سے زیادہ میرے پاس ہو تو خیانت کاروں میں سے ہوں. روایت میں ہے کہ ایسی ہی تقاریر ان حضرت نے کوفے والوں کے لیے بھی کی. اگلی ہیڈنگ ہے حضرت خضر علیہ السلام سوگوار حضرت علی. حضرت علی کی شہادت کے دن کوفہ میں ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے مدینہ میں رحلت رسول کی یاد تازہ ہو گئی ہو. ایک دہشت اور اضطراب کی کیفیت لوگوں پر طاری تھی. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتے ہوئے اور روتے ہوئے آ رہا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا. وہ حضرت خضر تھے. وہ شخص فریاد کرتے ہوئے چلا رہا تھا کہ آج خلافت نبوت کا رشتہ ٹوٹ گیا. یہ کہتے ہوئے وہ حضرت کے در دولت پہ پہنچ کر انتہائی کرب کے ساتھ کہنے لگا اے ابوالحسن خدا آپ پر اپنی رحمت بے پایا کرے. آپ تبلیغ اسلام میں سب سے بڑھ کر قدم اٹھانے والے تھے اور سب سے مضبوط ایمان کے حامل. آپ کا یقین استوار ترین تھا اور آپ خوف خدا میں سب سے آگے. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ رنج اٹھائے اور سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا. اس وقت جبکہ تمام اصحاب پیغمبر ناتواں تھے آپ توانا ترین تھے. جب محاذ جنگ پر اور میدان جنگ میں دوسرے لوگ خواری اور ذبح خالی کا مظاہرہ کر رہے تھے آپ اس وقت بھی مرد میدان تھے. لوگ سستی دکھاتے مگر آپ شجاعت دکھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ مثل ایک کوہ گراں تھے جس کو عظیم طوفانوں میں بھی ذرہ برابر لرزش نہیں. اے وہ جن کے وجود سے اسلام قوی ہوا اور خدا کا فرمان ظاہر ہوا. آپ کے جانے سے آپ کا جانشین ایک غم جانکاہ سے دوچار ہے. آپ کے رحلت کے سانحے عظیم کی گریہ وزاری سے تلافی ممکن نہیں ہے. آپ کی جدائی کا صدمہ آسمان میں بھی بہت عظیم اور زمین پر بھی انسانوں کے لیے بہت گراں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کی رضا کے ساتھ راضی ہیں. آپ مومنین کی پناہ گاہ اور ان کے لیے کوہ سر بلند کی حیثیت رکھتے ہیں اور کافروں کے لیے غم و غصے کا شرارہ. وہ ناواقف شخص انتہائی سوز دل کے ساتھ یہ باتیں کہتا رہا اور اپنی گفتگو کے دوران گریہ کنا رہا. حاضرین اس کی باتیں ہمتن گوش ہو کر سنتے رہے اور ساتھ ساتھ روتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو نہ دیکھا. اس کی جستجو میں نکلے مگر وہ نہ ملا. اگلی ہیڈنگ علی امیر المومنین کیسے. ایک دن ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. آپ کو کس نے امیر المومنین بنایا؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنوں کا امیر مقرر کیا ہے. پھر وہ شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا علی سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کا امیر مقرر کیا ہے؟ حضور نے اس شخص کی بات سن کر غصے کا اظہار کیا. فرمایا سچ تو یہ ہے کہ علی خدا کی طرف سے ولایت کے لیے امیر ہی خلق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالائے عرش پر ملائکہ کو اس بات کا گواہ ٹھہرایا کہ علی خلیفۃ اللہ ہے, علی حجت اللہ ہے, امام المسلمین ہے, ان کی اطاعت خدا ہے, ان کی نافرمانی معصیت خدا ہے. جو علی کو نہیں پہچانے گا اس نے گویا مجھے بھی نہیں پہچانا, جس نے اسے پہچانا اس نے گویا مجھے شناخت کیا. جو منکر امامت ہوگا وہ میری نبوت کا بھی منکر ہے. جس نے اس کی امیری سے انکار کیا اس نے گویا میری رسالت کا انکار کیا. جس نے اس کے ساتھ جنگ کی وہ گویا میرے ساتھ نبرد آزما ہوا. جس نے اس کو دشنام ترازی کی اس نے گویا مجھے دشنام دی, کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور وہ میری ہی مٹی سے تخلیق ہوا ہے. وہ میری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کا باپ ہے. پھر فرمایا میں علی, فاطمہ, حسن, حسین اور میرے حسین کے 9 فرزند ہم حجت خدا ہیں. اس کی مخلوق پر حجت ہیں. ہمارا دشمن خدا کا دشمن ہے, ہمارا دوست خدا کا دوست ہے. اگلی ہیڈنگ ہے زبیر کا قاتل. زبیر حضور کے پھپھیزاد بھائی تھے
جو جنگ جمل میں میدان سے پلٹ آئے۔ ابن جرموز نامی شخص نے اس کو کھانا کھانے کی دعوت دی اور اس کو قتل کر دیا۔ قاتل نے اس کو ٹکانے لگا دیا تو شمشیر لے کر علی کے پاس آیا۔ حضرت علی نے زبیر کی شمشیر دیکھی تو فرمایا، اس تلوار نے ہمیشہ چہرہ رسول سے غم و اندوہ کا غبار دھویا ہے۔ پھر ابن جرموز نے ان حضرت سے انعام کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ صفیہ کے فرزند زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دے دینا۔ ابن جرموز نے ندامت کی وجہ سے سر جھکا لیا اور علی کے پاس سے دور چلا گیا۔ بعد میں جنگ نہروان میں گروہ مارقین سے جا ملا اور ان کے ہمراہ علی علیہ السلام کے مقابل تیغ ستم چلاتا رہا اور جہنمی خوارج کے گروہ کے ساتھ جہنم واصل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیشواؤں کو نصیحت۔ جنگ صفین کے دوران جناب امیر علیہ السلام نے عام حملے سے پہلے اپنے تمام افواج کی صف بندی کی اور ان سے مخاطب ہوئے۔ خطبے کا آغاز اس طرح کیا کہ حق ایک گراں نبھا اور وزنی کلمہ ہے، جتنا یہ تلخ اور کاٹدار ہوگا اس کا ثمر اتنا ہی شیریں اور دل پذیر ہوگا۔ حق جری اور شجاع مردوں کے لیے زمین و آسمان کی فضا سے کہیں بڑھ کر وسیع ہے، لیکن ناپاک اور تنگ نظر اور تنگ حوصلہ لوگوں کے لیے سوئی کے ناکے سے بھی تنگ۔ حق در حقیقت صاف اور شفاف پانی کی مانند ہے۔ وہ حقوق جو ایک حاکم اور رہبر کو اپنی ملت کے حق میں پورے کرنے چاہیے، اس کے فرائض میں ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی رعیت کے تمام طبقات کے ساتھ مساوی اور عادلانہ رویہ اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کے ادنا بندگان اس کی عطا کردہ نعمات میں سے ایک کے بھی شکر سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اگر حاکم اپنی رعایا پر دست ظلم دراز کرے یا قوی اور طاقتور طبقات بیچارے اور ستم دیدہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد ہی ملک ویران ہو جائے گا۔ جب ان حضرت کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو قلب لشکر کا ایک عظیم سپہ سالار انتہائی گرم جوشی اور تپاک کے ساتھ مدح علی میں سخن سرا ہوا اور حضرت علی کا سپاس گزار ہوا۔ حضرت علی ایک تعجب انگیز تبسم لبوں پر سجائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان کی تکمیل کچھ اس طرح سے کی، جو خدا تعالیٰ کی عظمت کا معترف ہے، وہ دنیا کو تمام تر جاہ و جلال کے باوجود انتہائی حقیر اور ناچیز خیال کرتا تھا، اور میرے خیال میں حاکم کی ادنا ترین صفات یہ ہیں کہ اپنے پیروکاروں کی شیریں زبان سے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے تم لوگوں کی سپاس گزاری کو قبول کیا۔ پرانے وقتوں کی روایت کے مطابق تم اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے پیشوا کے لیے دفتر مدح و ثنا کھول دو، لیکن میں الحمدللہ ایسی بات بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ میری طرز عمل و کردار خواہ کتنا ہی اچھا ہو وہ زبانوں پر لائیں اور اس میں غلو سے کام لیں۔ یہ تو سب معمول کی باتیں ہیں، اس میں ستائش کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ میرے کاموں میں اگر آپ کو کوئی غلطی ملے تو فوراً مجھے آگاہ کیجیے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور قرآن۔ ایک دن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گروہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں قرآن کی ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی اور کس موضوع کے بارے میں نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھ سے نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ میرے متعلق قرآن عظیم میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول خدا منذر ہے اور میں تم لوگوں کا رہبر ہوں، اور جو کچھ رسول پر نازل ہوا اس کے متعلق تم لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا ہے وہ فوراً علی علیہ السلام کے گوشت گزار کرتے ہیں۔ اگر رات کو وحی نازل ہو تو صبح علی سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ارادت مندی، سعادت مندی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت علی کے دو چاہنے والوں کو گرفتار کر لیا اور ان میں سے ایک سے کہا کہ علی سے بیزاری اختیار کرو۔ اس نے کہا اگر میں یہ کام نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟
حجاج نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں مار ڈالوں گا، یہ تمہارے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کاٹ دوں گا، اب جیسے تم چاہو۔ اس نے کہا اے حجاج، روز قیامت نزدیک ہے، تم خود ہی اپنی پسند سے جو چاہو اختیار کر لو۔ حجاج نے کہا کہ بخدا تمہاری زبان بہت تیز چلتی ہے، بتا تیرا پروردگار کہاں ہے؟ اس نے کہا ظالم کی گھات میں۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، پھر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اب حجاج اس کے ساتھی کے سراغ میں گیا، اس سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ میں اپنے ساتھی کا ہم عقیدہ ہوں۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے اور پھر اس کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز جمعہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ میں حاضر ہونے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو بڑی انکساری کے ساتھ امام سے پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز جمعہ سے لے کر آنے والے جمعے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی ایک نیکی انجام دیتا ہے اس کو 10 گنا اجر عطا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بہت ہی پریشان حالی اور دل تنگی کے عالم میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خطبہ امام کے دوران آتے ہیں اور یہ خلاف سنت ہے۔ ایسے لوگ جب خدا سے درخواست کرتے ہیں تو خدا کو اختیار ہے کہ چاہے ان کی درخواست منظور کرے یا نہ کرے اور ان کو محروم رکھے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 592 کے بالکل اختتام تک پہنچ چکے ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہوگی مست جام ولایت علی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔